اتنا نہیں سنا تھا جو ہمیں مدنی چینل نے بتایا. اللہ تو 25 ڈیز ایک ہی ٹاپک کے گرد رہنا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا یہ خاصہ ہے مدنی چینل کا. تو جب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ چونکہ آج تو یوم رضا ہے, آج الحمدللہ اس دن عرس والے دن ہمیں جمع ہونے کا موقع ملا ہے, اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین. اور یقیناً یہ آج کا دن بڑا بابرکت ہے, خاص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی بزرگان دین پر جن کا عرس ہوتا ہے, اور ان کا فیضان بھی خاص عام ہوتا ہے. اس وقت لاکھوں عاشقان رسول بریلی شریف میں جمع ہیں اور دنیا بھر سے لوگ اس بار پہنچے ہیں, تو یقیناً ایک بڑی مبارک آج کی ساعتیں ہیں. تو اب 25 دن تک گفتگو تو ہوتی رہی اور یقیناً ہر سلسلے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ میسج دیا جاتے رہا. اب کسی شخص نے اگر 25 دن نہیں دیکھا اور آج عرس والے دن وہ ہمارے ساتھ ہے, تو کنکلوژن تو کرکس ہے, یعنی وہ آج پوری اعلیٰ حضرت کی سیرت سے سب کچھ تو ہم بھی نہیں بیان کر سکیں گے, لیکن کیا میسج لے کر جائے, اپنی لائف میں کیا وہ تبدیلی لائے. آپ نے سٹارٹ ہی بڑی پیاری بات سے کیا ہے. ویسے میں نے سوچا تھا ایک سیکوینس بنائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بچپن سے چلیں گے کہ فرام دا چائلڈہڈ انہوں نے کیا میسج دیا, بچپن میں کیا میسج دیا, ان کے والدین نے ہمارے لیے کیا میسج کنوے کیا ان کی تربیت کر کے. اینی وے, چونکہ آپ نے بات بڑی پیاری کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دلوں میں خوشی داخل کرنا, اور آپ نے ہمارے سلسلے کی بھی بات کی. ہمارے سلسلے میں تقاریر کا جو مقابلہ تھا اس میں جو پہلے نمبر پر بیان آیا, جو طالب علم جس نے پہلا بڑا پیارا بیان کیا انہوں نے, اور وہ موضوع یہ تھا اعلیٰ حضرت کا غریبوں سے حسن سلوک. اچھا, آپ نے بڑی پیاری بات شروع میں کہہ دی کہ میں نے یہ سیکھا اس سلسلے کی اس تقریر سے. میں نے کیا سیکھا, میں نے اپنے گھر جا کر کیا کیا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ جو ایک غریب کے یہاں دعوت پر گئے اور کس طرح غریبوں کا خیال, لیکن جو امام اہل سنت کی وصیت اس مبلغ نے بیان کی, پڑھی پہلے بھی تھی, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے فاتحہ میں جو غریبوں کو بلا کر کس طرح کھلایا جائے. اچھا, اور جو اس کا مینیو تھا, اٹس امیزنگ, کہ دودھ کا جمع ہوا برف ہو, انار کا جوس ہو, بکرے کے گوشت کے شامی کباب ہوں. یعنی میں نے فیل کیا کہ امام اہل سنت کو اپنی لائف میں جو کچھ پسند تھا اعلیٰ حضرت نے وہ ساری چیزیں لکھ کر دی, اور کہا یہ سب ہونا چاہیے, گرم پراٹھے ہوں, واٹ ایور. بہت خوبصورت, وہ تو سن کے ہی منہ میں پانی آ گیا تھا, ہم نے بھی جب وہ مینیو سنا. اچھا, تو ہوا کیا کہ اچھا پھر جو خوبصورت ترین بات کہ اس کے بعد غریبوں کو باعزت طریقے سے کھلایا جائے, انہیں جھڑکا نہ جائے, ان کو عزت سے کھلایا جائے. تو یہ میت کا کھانا ایک تو غریبوں تک پہنچے, اور ون آف دا یونیک. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات اگر دعوت بھی ہے اور غریبوں کو بھی بلایا گیا ہے تو بدقسمتی سے یہ بھی منظر دیکھنے کے ملتا ہے کہ امیروں کے لیے, صاحب ثروت لوگوں کے لیے الگ دسترخوان بچتا ہے جس پر اعلیٰ کھانا ہوتا ہے, اور اگر غریب ملازمین وغیرہ تو ان کے لیے وہ نارمل سا کھانا بنا دیا جائے گا, چنے کا پلاؤ بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا, میں جب گھر گیا, اتفاق دیکھیں, چلیں اس بہانے میری مرحومہ والدہ کا ذکر ہو جائے گا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے گھر میں شریفہ جو ہوتا ہے پھل, اب شریفہ ہی کہتے ہیں, جی شریفہ ہی کہتے ہیں. میں اتفاق ہے بڑے دنوں بعد وہ شریفہ میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ یاد آ گئی. کہ میری والدہ کو وہ بڑا پسند تھا, اور میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی یہ لے کر آؤ. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو اس بار ہم نے والدہ کے جو برسی منائیں گے نا, تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شریفے بھی تقسیم کریں گے, کیونکہ امی کو بڑا پسند تھا. پھر میں نے کہا کہ دیکھو, پھر میں نے اپنے بارے میں بھی کچھ بتایا. میں نے کہا, پھر میرے بیٹے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے, یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, آج ہی میں نے سلسلے میں یہ سنا ہے, پہلے بھی سنا تھا, ریکال ہو جاتا ہے کہ جس کے انتقال کے بعد اچھا کھلانا سارا غریبوں کو. میں نے کہا ہم نے رشتہ داروں میں نہیں بانٹنا, یہ ہم لیں گے, اور جہاں ٹھیلے کے باہر لوگ کھڑے ہوں گے نا, یہ کہ اب تو مجھے کل پتا چلا کہ 100 روپے کا ایک شریفہ ہو گیا ہے. اتنا مہنگا ہو گیا ہے, یعنی عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا. تو میں نے نیت کی ایک اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کہ ہم ٹھیلے پہ جائیں گے, اور جو لوگ کھڑے ہوں گے نہیں لے سک رہے ہوں گے وہیں بانٹ دیں گے اس کو, تو غریبوں تک پہنچے گا تو والدہ کی روح کو ایک ایصال ثواب ہوگا, ان کو خوشی ہوگی. یہ میں نے سیکھا کہ واقعی بہترین چیز غریبوں تک پہنچانی چاہیے, اور بالخصوص اگر میت کا ایصال ثواب ہے تو جو میت کو پسند تھا شرعاً جائز ہو تو اس کو تقسیم کرنے میں حرج نہیں. تو اسی کے اندر یہ خوشی داخل, یعنی ایک تو دنیا میں خوشیاں بانٹتے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی وصیت کون سی ہے, کہ میرے جانے کے بعد بھی غریبوں کی عزت کرنا, انہیں دسترخوان پر بٹھا کر عزت سے کھلانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کے کچھ اقدام ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار کے لیے نہیں ہوتے. اب ہم سب انسپائر ہو رہے ہیں نا, ہم سب سیکھ رہے ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت کی وہ وصیت, اعلیٰ حضرت کا وہ غریبوں سے حسن سلوک, یہ رہتی دنیا کے لیے میسج بن گیا کہ آپ نے بھی غریبوں کے ساتھ جب کھانا کھلانا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بعض اوقات توجہ نہیں رہتی ہے, چلیں بھائی سارے آ جائیں بیٹھ جائیں کھانا کھا لیں.
جس شخص کو آپ نے اس طرح بٹھایا ہے، ہو سکتا ہے وہ فیل کرے کہ یار میں غریب ہوں. اگر آپ ان کو بھی اسی انداز سے بٹھائیں جس طرح مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح پیش کریں. کھانا اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. کیا بات. اس عزت سے جو دل میں خوشی داخل ہوگی نا، اس کی جو دل سے دعا نکلنی ہے، اس کا مزہ اور ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو آپ نے اشارتاً ذکر کیا، اور یقیناً یہاں یہ ذکر ہوا ہوگا کہ کس طرح وہ بچے نے مولانا صاحب کہ آپ ہمارے گھر آئیں گے، اور اعلیٰ حضرت نے وعدہ کر لیا، اور ان کے گھر پہنچے تو وہ جو جھولی کے اندر دال ہے اور وہ جو مرچیں ہیں، اور امام اہل سنت کو یہ چیزیں طبعاً جو ہے وہ نہیں چلتی تھی. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے وہ الرجک ہوتی ہے یا اس کو موافق نہیں ہوتی. مگر امام اہل سنت نے جس رغبت کے ساتھ وہ کھانا کھایا، باہر دالان میں بیٹھ کر، گھر کے اندر بھی انہوں نے نہیں بلایا کیونکہ اندر خاتون تھی اور پردے کا معاملہ تھا، وقت کے امام ہیں، اور گھر کے باہر گویا ایک دسترخوان بچھا کر کھلایا جا رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جس رغبت سے کھایا، اور آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کھا رہے ہیں، فرمایا اگر ایسی دعوت بار بار ہوگی تو بار بار آئیں گے. تو یہ وہ انداز ہے غریبوں سے محبت کا. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سلمان بھائی، ایک بندہ ہے غریب اور وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، اٹس ناٹ بگ ڈیل. یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت بڑے مالدار گھرانے کے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس کو اگر آج کے دور میں کہیں تو اس زمانے کے، ہمارے زمانے کے کروڑ پتی تھے. ان کی اپنی زمینیں تھیں، وہاں سے ان کو کافی ساری آمدنی ہوتی تھی. کون بندہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جو ایصال ثواب کا کھانا ہو اس میں یہ لگژری کھانے کھلائے جائیں. اٹ مینز ماشاءاللہ ان کے پاس ٹھیک ٹھاک مال تھا اس دور میں، لیکن وہ ان کو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرتے تھے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا اس طرح غریبوں کے ساتھ برتاؤ. تو یہاں یہ وہ بات بھی ملتی ہے کہ تکبر سے بچنا ہے. میسج کی بات ہو رہی، اور عبارت کے باوجود اللہ نے نوازا ہو اور پھر اس طرح بچ کر رہنا، پھر اس طرح جو ہے وہ عاجزی اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. سب اس میں بھی دو باتیں ہیں، میں یہ چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ غریبوں کا خیال کیجئے. غریب بھی تو حضور دو قسموں کا ہے نا. ایک غریب وہ ہے جو واقعی غریب ہے، اور ایک غریب وہ ہے جو غریب بنا ہوا ہے لیکن غریب ہے نہیں. اس کے بھی جو ہے وہ نظارے تجربے آپ نے تو شاید پتہ نہیں دیکھا ہو نہ دیکھا ہو. میں نے بہرحال ایسا بھیک مانگنے والا دیکھا ہے کہ جس کا تھیلا نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ پروفیشنل فقیر کہتے ہیں تو بدتمیزی کرنے کی تو اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے نا. بالکل. دل توڑنے کی تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہاں بات ہو رہی ہے نارمل مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک. سبحان اللہ. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. روڈ پہ مانگنے والے کتنے ہیں، ہمیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنا مزاج ہی نرم رکھنا چاہیے. چند لوگوں کی بنا پر ہم اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ سخت رویہ اپنا لیں. ہم لوگوں کی اتنی انویسٹیگیشن میں نہ جائیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کہیں ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں لوگ سفید پوش رہتے ہیں، غریب لوگ رہتے ہیں، اور ان کو پہنچائیں، ان سے بات چیت کریں. لیکن میں یہاں ایک دو چیزیں مکس ہو رہی ہیں اصل میں. بیسیکلی ایک تو ہے غریبوں کی مدد کرنا، اور ایک ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. برتاؤ اچھا جو ہے صرف پیسوں سے نہیں ہوتا. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. ہم بات بھی تو اچھی کریں نا، ہم بات تو محبت سے کریں، انہیں وہ عزت فیل کروائیں، ان کو وہ رسپیکٹ دیں. پھر دیکھیں اب دعوت اسلامی کی تربیت ہے. نگران شورا کا ایک واقعہ یاد آ گیا، اور یہ بات شاید 20 سال کم از کم پرانی ہوگی، 15 سال تو کم از کم ہو گئے. ہم ایک بار افریقہ میں تھے اور کینیا کے شہر میں تھے. اچھا ہمارے لیے بڑا پہلا اس طرح دورہ تھا. تو ہوا کیا کہ جیسے اجتماع ختم ہوا، نگران شورا کا بیان تھا. بہت سارے بلالی، ہم بلالی کہتے ہیں جن کو وہاں کے لوگ بلیک پیپل کہتے ہیں، افریقن کہتے ہیں، وہ بھی شامل تھے. جیسے اجتماع ختم ہوا تو دسترخوان لگا لنگر کے لیے. ہم بیٹھے تو نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست اپروچ دی ہے نا، بڑا فاسٹ ڈیسیشن لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا. میری توجہ نہیں گئی، حاجی صاحب نے فوراً نگران شورا، انہوں نے کہا وہ بلالی کہاں گئے سارے؟ ہمارے دسترخوان پہ ایک بھی بلالی نہیں. مسجد کے دسترخوان، مسجد کے باہر لنگر، یہ کوئی ولیمے کی دعوت نہیں تھی. تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا وہ باہر بیٹھے ہیں. یعنی وہاں کا عرف یہ تھا، اور اب بھی ہوگا، ایون مسلمان مسجدوں میں افریقن کو ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے، ان کو الگ دسترخوان لگتا ہے اور ایشینز الگ بیٹھتے ہیں. نگران شورا نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ سارے کھڑے ہو جائیں. جتنے ہمارے پاکستانی انڈین تھے ان سب کو کہا بھائی آپ مہربانی کریں، آپ کسی اور جگہ جائیں، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. ان سارے بلالیوں کو نگران شورا نے اپنے دسترخوان پر بلایا. آپ یقین کریں ان کی آنکھوں میں جو نمی تھی، مجھے ایسا لگا کہ ان کو زندگی میں کبھی یہ اعزاز نہیں ملا تھا. یعنی ان کو اپنے ہاتھوں سے نگران شورا نے نوالے کھلائے، اور ہم نے جس طرح بیٹھ کے ان کے ساتھ جو بھی کیا. لیکن یہ واقعی یہ وہ والی بات تھی، کھانا ایکول تھا، کھانا ایک جیسا ہی تھا، مگر
کریں بات لطف سے، وہ عزت جو ہے، وہ رسپیکٹ ہے، اس کی قیمت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر اچھا یہ چیزیں جو نا پہلے تکلفاً کرنی پڑیں گی، لیکن اللہ کرے ہماری فطرت میں شامل ہو جائے نا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کثر شان نہ سمجھیں۔ امام حسن جو نواسہ رسول ہیں، ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ مکے کے فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خیر خواہی میں شامل ہو جایا کرتے۔ ٹھیک ہے ان کا صدقے کا کھانا ہوتا، آپ کہتے ہیں میں آل رسول ہوں، تمہارے ساتھ یہ کھا نہیں سکتا، مگر بیٹھ جاتے ان کے ساتھ دسترخوان پر، پھر اپنے گھر بلا کر عالی شان ان کی دعوت کرتے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کی سیرت سے اگر ہم آج کے سلسلے کا پہلا سبق یہ لیں، عاجزی ہو، انکساری ہو، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا انداز، اور خاص کر غریبوں کے ساتھ بہت زبردست اس کی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ، آپ حضور مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین گھروں میں سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، آج سنڈے بھی ہے، اتوار بھی ہے، دیکھنے والے بھی شاید زیادہ ہوں گے، والے والیاں دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں کل مجھے ایک بات جاننے کو ملی کہ جو میرے لیے ایک بڑی یوں سمجھنے کہ ایک سٹرینج سی بات تھی، اجنبی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک بچہ جو ہے، گھر کا فرد جو ہے، وہ بتا رہا تھا کہ میری امی اور جو ہے وہ جو ہمارے چچا ہیں، میری امی اور میرے ماموں، یعنی دونوں بہن بھائی، ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہے، اور 1 سال سے یہ دونوں آپس میں بات چیت یہ نہیں کر رہے۔ اچھا، پھر اس نے یہ بھی کہا بتانے والے نے کہ اگر کبھی راضی ہوتے بھی ہیں تو 2 دن بعد پھر جو ہے یہ آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا فرمائیں گے حضور؟ ایک مطلب جسے دیکھیں گے والد ایک ہے، والدہ ماں جائے ہیں، بالکل، پھر بھی آپس میں اس طرح کی یہ معاملات گھروں میں چل رہے ہیں، بھائی بہن میں، پھپھو میں، اور مطلب رشتہ داروں کے اندر ایک عجیب معاملہ بنا ہوا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک چیز میں اور ایسے بڑی نوٹ کرتا ہوں، میں آج دل کی بات ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا مدنی پھول عطا فرمائی دیں، کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچوں کا اپنی خالہ کے ساتھ تو رویہ اچھا ہوتا ہے، پھپھو جو ہوتی ہے نا جی، اس کے ساتھ بعض اوقات جس طرح ایک ادب، ایک احترام ہونا چاہیے، پھپھو کے لیے تو بڑے محاورے بھی مشہور کر دیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ والی اس کا سوال تو اس کی وجہ تو غالباً والدہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیڈنگ ہے بچوں کے دماغ میں، وہ خالہ کے لیے کچھ اور ہے اور پھپھو کے لیے کچھ اور ہے۔ بچہ تو بچہ ہی ہے نا، وہ جو ماں سے سنتا ہے کہ پھپھو ایسی ہے، پھپھو دیکھو یوں کرتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں والدہ۔ بالکل اسی طرح والدہ کی ماں یعنی نانی کے لیے جذبات بعض اوقات اور ہوتے ہیں، اور والد صاحب کی ماں یعنی دادی کے لیے جذبات اور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ماں کی فیڈنگ ہے۔ اگر ماں اپنی ساس کے فضائل بھی اپنے بچوں کے سامنے بیان کرے اور دادی کا ادب کا سمجھائے، کیونکہ دیکھیں یہ تھوڑے دنوں کی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بھی میرا ایک تجربے کی بات ہے، شاید بہت سو کو کام آ جائے، اور ایک آدھ بار ایسا ہوا بھی کہ بہت سارے اسلامی بھائی، 2-3 بار تو ہو چکا ہے کہ، اور پھر میں نے جب یہ چینل پر ایک بار کہا تھا تو مجھے اور بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی بات سے بہت تسلی ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ شادی کے جو شروع کے 5-6 سال ہیں نا، یہ واقعی تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، جن کی لڑائی جھگڑے اگر گھر میں چل بھی رہے نا، اگر کچھ لوگ پریشان ہیں، ایسے بھی ایک بار اسلام بھائی کہتے ہیں یار میں تو تنگ آ گیا ہوں، ساس بہو کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، گھر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا شادی کو کتنا ٹائم ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں یار 1-2 سال ہوئے۔ میں نے کہا 3 سال اور نکال لو۔ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میری بات سمجھ لیں، اب تو نکال لیجئے، کرنا کچھ نہیں، کوئی فیصلہ مت کر لینا۔ اس کے بعد وہ ملے کچھ عرصے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ایوری تھنگ از سالو، سب بہتر ہو گیا۔ تو اصل اس کا پرابلم یہ ہے کہ شروع میں سب لوگ نئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور جنگ کی تیاری کر کے پیچھے سے فیڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، تو وہ جو معاملہ ہے نا وہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہر گھر میں، تقریباً ہر گھر میں چھوٹا چھوٹا معاملہ شروع میں بہت چلا، بچے اللہ کی رحمت سے اگر ہو جاتے ہیں تو بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور فیملی بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہی میری ساس ہے، وہ بھی سمجھ جاتی ہے یہی میری بہو ہے، شوہر بھی یہی رہنا ہے، زندگی انہی کے ساتھ گزارنی ہے۔ نارملی 80%، کچھ گھروں میں بیچارے پرابلم کنٹینیو ہو جاتے ہیں تو معاملہ سالو ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں وہ غلطی کر جاتی ہیں والدائیں جو اپنی ساس یا اپنی جس کو آپ نند کہیں یا بچے کی پھپھو کہیں، اس کے لیے جو فیڈنگ دے دیتی ہیں وہ پھر بعد میں بھی دلوں میں رہ جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ والد کی والدہ ہے، شوہر کی والدہ ہے، اور بچوں کے والد کی والدہ ہے، بچوں کے والد کے والد ہیں، جتنا ادب سکھائیں گے یہی وہ ٹریننگ ہے جو آپ کی بچی کے اندر بھی منتقل ہوگی۔ اب رہی بات آپ نے اس سے پہلی جو بات کہی کہ جھگڑے،
اصل میں یہ وہی علم دین سے دوری ہے سلمان بھائی. جتنے معافی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، جتنے درگزر کے فضائل بیان ہوئے، اگر علم آ جائے نا انسان کو، اور بالخصوص جو صلہ رحمی کی فضیلتیں ہیں کہ بہن کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا ہو، تو پھر انسان بڑی جلدی معاف کر لیتا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہی والدین کی تربیت کا بھی معاملہ ہے. کچھ والدین ہی معاملہ ایسا خراب کر دیتے ہیں جو بات بات پہ لڑنا سکھا دیتے ہیں، دشمنی. اب میرے والد مثال کے طور پہ بچپن سے ہی دیکھتا رہا کہ والد والدہ فلاں گھروں میں جاتے ہی نہیں ہیں، فلاں رشتہ داروں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ انڈیلیبریٹلی غیر دانستہ تربیت ہے بچے کی کہ تمہیں بھی جو برا لگے اس سے بات نہیں کرنا، تمہیں بھی جس سے لڑائی ہو جائے اس کے گھر نہیں جانا، کیونکہ والدہ بچے کبھی گئی نہیں زندگی میں پھپھو کے گھر، تو کبھی گئی نہیں اس رشتہ دار کے گھر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ملنسار بنے، خاندان میں محبتیں رہیں، تو پہلے آپ نے دشمنیاں ختم کرنی ہوں گی، پہلے آپ نے درگزر سے کام لینا ہوگا. بچے دیکھیں کہ میری والدہ کو اتنی بری بات کسی نے کہی مگر والدہ نے پھر گھر آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور یہی بچوں کی بھی تربیت ہونی ہے. والد کا بھی یہی انداز ہو کہ ہمارے یہاں تو اسکول میں بچہ کسی سے مار کھا کے آ جائے تو کہتے کمال ہو گیا، مار کھا کے آ گیا، تم نے کل جا کے سیدھا کر کے آنا ہے. آپ خود اس کو بدمعاش بنا رہے ہیں، خود مار دھاڑ کی اس کو پریکٹس کروا رہے ہیں. تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن واقعی ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. کتنی خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ. موضوع سے حضور ہم اس موضوع کو کنکلوژن کر ہی دیا آپ نے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، یہ مدنی پھول سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی ذہن بنتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا عمل کی توفیق بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. سگیری آپ نے ماشاءاللہ یہ قصیدہ درود بھی ریکارڈ کروایا ہے. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، اور سلام رضا بھی ریکارڈ کروایا ہے آپ نے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ذرا کچھ اس کے احوال اور رودات جو ہے اس کی سنائیں آپ. ریکارڈنگ کے تو ظاہر سی بات ہے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کیا کیفیات اور کیا مطلب جذبات رہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ریکارڈ کروایا ہے، کچھ بتائیں. ناظرین کو بھی جذبہ ملے گا انشاءاللہ، اس کو سنیں گے تو کیا فائدہ ملے گا سننے والوں کو، یہ بھی بتائیں. ماشاءاللہ عارف بھائی نے بھی کئی سلسلوں میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. اتفاق ہے کل پرسوں ہی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے، جیسے اسٹوڈیو میں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے تو جتنے ہمارے ساتھ ٹیم ہوتی تھی نا، حالانکہ ہم نے نارملی یہ ریکارڈنگ رات 1 بجے 2 بجے کبھی کبھی 3 بجے بھی کی ہے، تو وہ سب یہی مطلب سب کی فیلنگز یہ ہیں کہ ہم نے بڑے سلسلے اللہ کی رحمت سے ریکارڈ کیے ہیں، مگر نغمات رضا یہ وہ سلسلہ ہوتا تھا کہ میں کہیں بیان کر کے آیا ہوں، مشورہ کر کے آیا ہوں، کیمرہ مین بھی ظاہر تھک چکے ہیں، رات 2 بج گئے، ہمارے ڈائریکٹر سارے کے سارے جب ہم سلسلہ کر کے کھڑے ہوتے تھے نا تو فریش ہو جاتے تھے، طبیعت ہری بھری ہو چکی ہوتی تھی. اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا خاصہ ہے، اور خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں تھک جاتا تھا یا جب میں فریش ہونے کا ارادہ کرتا تھا تب میں نبی پاک کی جو ہے نا شان بیان کرنا شروع کرتا تھا. یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنی گویا فریشنس کے لینے کے لیے وہ نسیم طیبہ کے جھونکے لینے کے لیے کلام لکھا، اور بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، یعنی یہ وہ فیلنگز تھی اعلیٰ حضرت کی. تو الحمدللہ آج بھی اگر آپ یہ بالکل ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کلام رضا پڑھیں، جب بھی کلام رضا سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فریشنس فیل کریں گے، آپ اپنے آپ کو لائٹر موڈ میں فیل کریں گے اور واقعی کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے. اور خاص طور پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کو وہ جس کو کہتے ہیں نا قبولیت کی دلیل ہے ہمارے سامنے. میں نے افریقنز کو جن کو اردو نہیں آتی ان کو پڑھتے دیکھا ہے، میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا ہے جن کو عربی میں نے خود عربی محفل میں مصطفیٰ جان میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں یہ ہے قبولیت اللہ تعالیٰ نے کن کن کی زبان پر جاری کیا. اور شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ ساری کائنات میں اذان کے بعد مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ نغمہ گنگنایا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ وہ کلام ہے سبحان اللہ. اور اس کی تو اللہ اکبر. اب یہ آپ نے موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے کہ صرف اس سلام پر ہی بات کریں تو کس باریکی سے نبی پاک کی شان بیان کی ہے، اصحاب کو بیان کیا ہے، خاندان نبوت کو بیان کیا ہے، انبیاء کا ذکر کیا ہے، پھر نبی پاک کے مبارک اعضاء کا ذکر کیا ہے، پیارے آقا کے عشرہ مبشرہ صحابہ کو الگ ذکر کیا ہے، پھر مزید صحابہ کو الگ ذکر کیا ہے. اٹس امیزنگ. میں نے بچپن سے صلاۃ والسلام تو سن رہے تھے، لیکن حضور کے لعاب دہن مبارک کا ذکر، لعاب دہن پھر زبان کی قدرت، وہ دہن کا ذکر الگ ہے. یعنی صرف میں سمجھتا ہوں کہ لبوں سے لے کر اس منہ مبارک کو اگر دیکھیں تو کتنے اشعار ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام ہے. پھر نبی پاک کے لعاب کا ذکر ہے
جساری کنویں شیر آئے جہاں بنے سلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اب یعنی اب سوچیں پیار، یعنی اتنا ڈوب کے وہ کلام لکھا ہے. اور وہ آپ والی بات ہے کہ ایک تو پڑھنا تھا، سننا تھا، لیکن جب اس کو بیان کرنا تھا، جب اس کو سمجھانا تھا تو اس کو بہت ڈیپلی پڑھا. اور یقین کریں سیدی اعلیٰ حضرت کو جس نے جتنا ڈیپلی پڑھا، جتنا غور سے پڑھا، وہ اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا. جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. واہ واہ واہ. تو اعلیٰ حضرت کی کیا، پھر کعبے کے بدرالدجا، اس کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اسلوب جو ہے وہ بہت سارے ناظرین کو نہیں پتہ. جب اس کو سنیں گے انشاءاللہ نغمات رضا میں بھی کہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے اشعار لکھنا ہے، الف سے اشعار، پھر با پہ ختم ہونا، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ یعنی الف با تا سا پوری حروف تہجی کے تحت اشعار لکھنا اور وہ ایک لڑی کے طرح پرونا. سبحان اللہ. اور کیا خوبصورت ترنم فیل ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ لہریں بہ رہی ہیں اور آپ بھی ان نغموں کے ساتھ گنگناتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل انسان جو ہے وہ اس کے اندر بڑا زبردست یوں سمجھے کہ محو ہو جاتا ہے. تو کلام رضا کی تو کیا بات یعنی اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے. تو اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ایک میسج ضرور ہے کہ زندگی تراوٹ کے بغیر، زندگی عشق کے بغیر، زندگی جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں اس موج کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ آپ کی زندگی میں خشکی نہیں ہونی چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت جیسا علم کا پہاڑ ہے جو ساری زندگی کتابوں کے اندر گزارتا رہا، لیکن جب اس پورے دن میں جب تھکن غالب ہوتی تو اب ذکر مصطفیٰ کی جو ہے وہ طرف کس خوبصورت سے قلم اٹھاتے. بلکہ اعلیٰ حضرت کے تو فتاوے بھی ذکر مصطفیٰ ہیں، آپ کی ہر سنت پر ادا سنت مصطفیٰ ہے. لیکن اس کے بعد جو نبی پاک کا جس انداز سے آپ ذکر کرتے ہیں، ایک ہی شعر اعلیٰ حضرت کا اتنا پرومیننٹ ہے اور اتنا زبردست ہے، بلکہ اگر کوئی غم میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، وہ شعر کو غور کر لیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے صرف کہہ دیا گیا ہے، آپ فیل کر لیں گے. جب آپ واقعی نبی پاک کی یاد میں ہے نا تو آپ دنیا کے غموں سے آزاد ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اس پہ پورا سلسلہ کیا ہم نے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. یہ 100% ہے، 100% ہے. آپ جب نبی پاک کی یاد میں رو رہے ہیں نا، یا جب مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم آپ دنیا کے کسی غم میں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی مجلس IIT نے ایک زبردست اپلیکیشن جو ہے یہ بھی جاری کی ہے. وہ اپلیکیشن کیا ہے، آئیے اس کا تشہیری مدنی ملسہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. کلام اعلیٰ حضرت موبائل ایپلیکیشن جس میں آپ کے لیے ہدایت بخشش اپنے حسن ذوق کے مطابق نغمات رضا یعنی ہدایت بخشش سے اپنے پسندیدہ کلام منتخب کیجیے اور شیئرنگ کے ذریعے خوشبو رضا کو عام کیجیے. ایک کلام مختلف شناخواؤں کی آواز میں اور ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آپ کے ذوق سماعت کے لیے. گلدستہ کلام رضا میں حروف تہجی کی فہرست سے اپنا پسندیدہ کلام اور منتخب اشعار تلاش کیجیے. کلام اعلیٰ حضرت سے کوئی مطلوب لفظ سرچ کیجیے اور سرچ کے رزلٹ سے مطلوبہ کلام کا انتخاب کیجیے. نغمات رضا سے بھرپور منفرد ایپ کو ابھی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے. میرے رضا چلیں جی ماشاءاللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہے تشہیری مدنی گلدستہ، اور یہ اپلیکیشن موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے اکتساب فیض بھی کریں، اس کو جو ہے یوٹیلائز بھی کریں، استعمال بھی کریں. انشاءاللہ جب یہ کلام سنیں گے تو انشاءاللہ حضور کی نعت شریف سننے سے دل میں محبت مصطفیٰ بھی پیدا ہوگی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا. حافظ صاحب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں عشق رسول بڑھانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ خوش الہان نعت خان کا کلام سنے، اور پھر کلام اگر امام کا کلام سنے تو پھر اس کی تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ. بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں، جو طریقے ہیں،
ان میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو سننا، آپ کے کمالات کو پڑھنا، مطالعہ کرنا، آپ کی سیرت، اور یہ بزرگان دین نے اس طرح کے مختلف طریقے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمایا کرتے سبحان اللہ۔ میں ایک صحابیہ کے حالات پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے سے مدنی منع تھے، والدہ ان کو اپنے گھٹنے پر لٹاتی تھیں اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمایا کرتی تھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے تھے، اور پھر وہ بچے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کرنے والے، آپ پر جان نثار کرنے والے، آپ کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دینے والے، ان کی سیرت کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو اللہ والوں کا یہ مبارک انداز رہا ہے یقیناً، اور اس کے اندر کلام اور پھر وہ کلام امام ہو تو اس کی کیا بات ہے۔ تو یقیناً یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین جیسے کہ ابھی یہ ایپ دکھائی گئی تو یہ دعوت اسلامی کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھے تو نعتیں یاد نہیں ہیں، تو یہ الحمدللہ رب العالمین بہترین طریقہ ہے، آپ سمجھیں بھی، پڑھیں بھی، سنیں بھی، اپنے بچوں کو سنائیں بھی، حضور کی محبت کے اندر وقت گزرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ ماشاءاللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، فائدے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اپلیکیشن پلے سٹور سے آپ اگر اس کو لے رہے ہیں اپلیکیشن، تو دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہوگی اس کے نیچے لکھا ہوگا IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی۔ آپ کی دعوت اسلامی نے جس اپلیکیشن کا اجرا کیا ہے، تو جب آپ نام لکھیں گے، جیسے میں نے کلام اعلیٰ حضرت یہ لکھا ہے، تو اس میں IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کے نیچے لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نغمات رضا کا تشہیری مدنی گلدستہ آگے یہ بھی دیکھیے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں واہ منقار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں۔ 7 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کے یادگار موقع پر مکتبۃ المدینہ پیش کرنے جا رہا ہے پہلی بار نغمات رضا میموری کارڈ اور USB۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ایک زبان میں نہیں، 2 زبانوں میں بھی نہیں، 3 زبانوں میں بھی نہیں، بلکہ یہ کلام 4 زبانوں میں لکھا گیا۔ بس خامے خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، جس میں آپ دیکھ سکیں گے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مشہور نعتیہ مجموعہ حدائق کے بخشش کے تقریباً تمام کلام جو مدنی چینل کے سلسلے نغمات رضا میں پڑھے گئے۔ زمین و زمان سونا جنگل رات اندھیری، اور ان اشعار کی تشریح مولانا عبدالحبیب اتاری کی زبانی۔ پڑھ اے محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ بڑے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد۔ کری سے مراد قریب ہونا، سرور ممجد بزرگی والے سردار، ندا آواز۔ نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ایک ہی شعر میں نبی کی آل اور اسی شعر میں 4 صحابہ خلفائے راشدین کی شان کس پیارے انداز میں میرے رضا نے بیان کی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قادر مطلق یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرت رکھنے والے بندے ہیں، رب نے آپ کو اختیارات اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ سیدی غوث اعظم کا مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، عبد القادر
جیلانی شاہ برکات و برکات پیشینیاں، نو بہارے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر پیشینیاں سے مراد پہلے بزرگ، نو بہار کہتے ہیں نئی رونق کو۔ سبحان اللہ، اپنے مشائخ عظام جو اعلیٰ حضرت کے اپنے مشائخ تھے، طریقت کے میدان میں جو انہوں نے رونق لگائی، اس پر لاکھوں سلام۔ تو جلدی کیجئے، نغمات رضا میموری کارڈ اور USB اپنی قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، آج یہ انشاءاللہ عزوجل یہ میموری کارڈ بھی اور USB بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو مکتبۃ المدینہ سے اویلیبل ہوگی۔ اس کو لیں اور اس کو اپنے موبائل میں لگائیں۔ لوگ جو ہے اپنے موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں، اور پھر وہ بچے بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں، تو اس کے کیا خطرات اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ہر ذی شعور اس سے باخبر ہے۔ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے سسٹم میں، ہمارے موبائل میں وہی وہ کہ جو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو جو بھی لے گا اس کو سنے گا، بچہ اٹھا رہا ہے، گھر والے لے رہے ہیں، تو جو اس میں ہے وہی اس میں سے باہر آئے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ذکر خیر باہر آئے گا تو پھر اپنے ساتھ بہاریں بھی لائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جس بچے کی پرورش شروع سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہوئے ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اس اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ یہاں ایک اور بات بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے امام اہل سنت کے 100 سالہ عرس کے سلسلے میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات پر 20% آف ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ رکھا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے جو ہے وہ رہنے والے اس سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں۔ سیدی یہ جو انداز ہے، ایک تو پہلے مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں ان کی قیمت کوئی ایسی نہیں جس طرح تجارتی بنیاد پر شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل مقصود علم پہنچانا ہے، گھر گھر پیغام پہنچانا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کو کمانے کے لیے تو بنایا نہیں گیا، مطلب دنیا کے کسی بھی مکتبے سے اگر ہمارے مکتبے کی کتابوں کو، پروڈکٹس کو کمپیئر کریں تو وہ پہلے ہی سستی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کتنی بڑی ضخیم کتاب، یہ تو ماشاءاللہ کتاب لکھنے والوں میں سے اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات جو کتاب ہم 200 300 400 میں خرید رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے، اتنے زبردست سٹاف لگتا ہے، لیکن وہ ایسا آپ صرف ایک بات نوٹ کر لیں آپ کہ 10 مرتبہ وہ کتاب جو ہے وہ پروف کے یوں سمجھ لیں کہ اس میں سے مرحلے سے گزرتی ہے۔ 10 مرتبہ تقریباً اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، غلطی تو نہیں کوئی رہے گی اس کے اندر۔ اب یہ اتنی بڑی کتاب اگر مدینہ العلمیہ نے لکھی، مکتبے نے چھاپی، میں نہیں سمجھتا دنیا میں ایسی کوئی مثال ہوگی کہ جس دن یہ کتاب مکتبے پر موجود ہے اسی دن وہ ویب سائٹ پر فری ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی موجود ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے۔ آپ کو اگر کمانا ہوتا تو آپ کم از کم 4 مہینے کا تو ٹارگٹ رکھتے نا کہ پہلے 1-2 لاکھ کتابیں بک جائیں، ہمارا کاسٹ کور ہو جائے۔ مقصود یہ کہ وہ آج ہی سب پڑھ لیں۔ امین نصر فرماتے ہیں میرا جی چاہتا میں گھول کے تمہیں علم پڑھا دوں۔ اللہ، یعنی یہاں مقصود یہ ہے ہی نہیں کہ پیسے کمانا ہے، آپ نے فوراً PDF پہ دے دیا۔ اب یہ جو نغمات رضا ہے اس کا میموری کارڈ بھی جو آلموسٹ کاسٹ ہے اس کے قریب ہی میں نے کیونکہ ہم نے مشورہ کر کے اس کی قیمت ڈیسائیڈ کی تھی کہ بھئی کتنے کا پرچیز ہوگا، کیا ہوگا، اس کے باوجود بھی یہ نغمات رضا پورا کا پورا آ گیا ہوگا یا اگلے 1-2 دنوں میں یہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا۔ اگر آپ کو میموری کارڈ بھی نہیں خریدنا چاہتے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں اپنے موبائل، بس سن لیں، پڑھ لیں، سیکھ لیں، یہ مقصود ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ امیر سنت کا وہ مبارک شعر بھی ہے نا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ ہمیں اس شعر کا فیضان نصیب فرمائے۔ سیدی امام اہل سنت کی زندگی کو اگر دیکھا جائے حافظ صاحب، تو امام اہل سنت کی زندگی سے ایک اور بات بھی بڑے واضح انداز میں سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کو درست یوٹیلائز کیا ہے۔ آپ نے اپنے وقت کا درست استعمال کیا ہے، وقت آپ نے ضائع نہیں کیا۔
اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں کہ آج ہم 100 سال تو آپ کے عرس کو جو ہے وہ ہو چکے، آپ کی خدمات کو ظاہر سی بات ہے 100 سال سے زیادہ ہو چکے، لیکن آج ہم اتنے عرصے بعد بھی تقریباً 1 صدی بعد بھی بیٹھے ہوئے ان کی خدمات کو، ان کے جو علمی کارنامے ہیں ان کو بیان کرنے ہیں۔ کیا فرمائیں گے آپ ٹائم کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے؟ جی یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر، اور جو وقت کے قدردان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے بالخصوص، جن کی تربیت میں اور جنہیں حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیار ہے، کہ جو میں اگر امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میرے ذریعے اگر کسی ایک کی اصلاح ممکن ہے، تو اللہ والوں کی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک یعنی ان کی نظر میں جو اہمیت ہوا کرتی تھی وہ اسی بات کی ہوا کرتی تھی، میرے وقت کی وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے، میری کسی کوشش کی وجہ سے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو مجھے وہ کرنا چاہیے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ فتاوی رضویہ جا بجا ایسے جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ایسے واقعات ملیں گے، ایسے مواقع ملیں گے کہ ایک شخص آپ سے شریف فتویٰ جو ہے، شریف مسئلہ پوچھتا ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جائز ناجائز بات کہہ کے بات ختم کر سکتے تھے، آپ نے شرعی مسئلہ جو تھا شریعت کی بات وہ بتائی، اب اس بندے کا فائدہ کس بات کے اندر ہے؟ اس کو شریعت کے اندر یعنی ایک آپشن موجود تھا، اگر آپ یہ کرنا چاہیں، مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ جی وہ ایک آدمی ہے، اس کی زمین میں کسی شخص کو دفن کر دیا گیا ہے بغیر اس کی اجازت کے، آیا یہ درست ہے یا نادرست ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں؟ جو شرعی حکم تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اب جب ایک کام غلط ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ازالہ یوں بھی کیا جا سکتا تھا کہ جی وہ اس کو وہاں سے نکلوا دیتا، وہ تدفین جو ہے اس کو باطل قرار دے دیا جاتا، لیکن امام اہل سنت نے حکم شرعی بیان فرمانے کے بعد کچھ مدنی پھول ایسے عطا فرمائے، فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کا بھلا سوچتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اس پر پھر فضائل اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ نے ذکر فرمائی، اس کا ایسا ذہن بنا دیا کہ حکم شرعی یہ ہے، لیکن اگر اس پر عمل کرو گے نا یہ فضیلت والی بات ہے، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیے اس کے اندر یہ اپنے وقت کا استعمال بھی ہے، مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور وہ جو میت ہے اس کے ساتھ خیر خواہی بھی ہے کہ اس کی پردہ پوشی بھی رہے، اس کی اگر کوئی بری کنڈیشن ہے، بری حالت ہے، وہ لوگوں پر آشکار بھی نہ ہو اور لوگ اس کے خلاف کوئی اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ اور یہ درس، یہ سبق، یہ اخلاص اگر ہم امام اہل سنت کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے جو متبعین ہیں اور آپ کی ذات سے جو محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں امام اہل سنت کا فیضان نظر آتا ہے۔ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی سیرت کو دیکھیے، آپ اپنے آرام کا، وقت کا، یعنی امت مصطفیٰ کو کوئی کتاب، کوئی رسالہ دینے کے لیے کچھ تحریر کرنا ہے، اپنا گھر بار، اپنا چین، آرام، سکون، آل اولاد سب سے دور کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ میں امت کی کوئی خیر خواہی اور بھلائی کر سکوں۔ رسالہ، اور پھر جب تشریف لاتے ہیں کوئی رسالہ ہے، کوئی کتاب ہے، اور اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہیں، اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے فیضان سے الحمدللہ رب العالمین جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ہے، اور اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ جن علماء نے اپنے وقت کا استعمال بہترین انداز میں کیا، اور اپنی جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنا آرام، چین، سکون، راتوں کی نیندیں جنہوں نے قربان کی دین متین کی خدمت کی خاطر۔ اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے جو مرکزی مجلس شورا کے جو اراکین ہیں، ہر ایک کا خدمت کا اپنا انداز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نگران شورا ہوں، وہ ٹف جدول اور وہ دین متین کی خدمت کے لیے راتوں کو جاگنا اور اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کرنا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ رب العالمین آگے ذمہ داران میں بھی نظر آتا ہے۔ اور قبلہ جو ہمارے
حاجی عبدالحبیب بھائی ہیں، ماشاءاللہ، ان کی سیرت طیبہ میں بھی میں مطلب میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اللہ کریم نے دین متین کی ان سے خدمت لی ہے. آپ دیکھیں سفر بہت بڑا جو سفر مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، مشکل کام ہے. اس یہ تعاقب من العذاب کہا گیا، جی بالکل، عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس پر تو نص موجود ہے. ہاں جی. اچھا پھر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اور پھر سوچ ہے. آپ دیکھیے ورنہ لوگ وقت پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے، اچھا اگر قطع نظر اس کے کہ کسی گناہ میں نہیں پڑتا بندہ، فضولیات میں پڑ جائیں گے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالی نے امیر اہل سنت کے صدقے میں، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں وہ فیضان عطا کیا ہے. راتوں کو جاگ کے کیا کر رہے ہیں؟ لوگ سو رہے ہیں اور آپ نغمات رضا ریکارڈ کروا رہے ہیں. لوگ سو رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ ترجمہ قرآن ریکارڈ کروا رہے ہیں. قرآن یہاں مجھے وہ آیت مبارکہ یاد آ رہی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے. آپ کا جو کوسچن ہے نا یہ بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اس وقت اس معاشرے میں اس کو بڑی اہمیت ہے. میں یہاں جی اس سے آگے ایک چیز ایڈ کرنے لگا تھا، آپ کی طرف ہی آنے والا تھا کہ اس میں سیدی یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیچارے جس کو موبائل کی عادت پڑ چکی ہے اور یہ ایک نشے کی سی صورت اختیار کر چکی ہے، ہر وقت بندہ مطلب موبائل میں ہی ہے، وہ کیا کرے بیچارہ. اب آپ دیکھیں، آپ فضائل بتا رہے ہیں، امام اہل سنت کا ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا مطلب بتا رہے ہیں سب کچھ، لیکن جس بندے کو یہ عادت پڑ گئی ہے موبائل کی اور موبائل میں پھر اوپر گیمز کی، وہ بیچارہ کیا کرے. وہ اب تو اپلیکیشن ایسی آ گئی ہیں کہ اب موبائل کمپنیوں نے بنا دی اپلیکیشن کہ جیسے ہی آپ موبائل کھولیں گے تو وہ بتا دے گا کہ آپ نے اب تک کتنے گھنٹے پروڈکٹیوٹی پہ صرف کیے ہیں اور کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پہ صرف کیے. خود ہی موبائل بتاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا وقت کسی چیز کو سیکھنے میں گزار رہے ہیں اور کتنا ویسے ہی ضائع کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعی میں بھی پچھلے دنوں ایک بچے کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئے، یہ موبائل کا اتنا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا تھا کہ وہ کچھ ہی کھانا بھی بغیر موبائل کے نہیں کھا سکتے تھے. موبائل دیکھے بغیر کھانا نہیں، ان کو کھانا کھلانا پڑے تو کوئی موبائل پہ چیز دکھائیں گے تو کھانا کھائیں گے. تو اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس طرح کوکین کا نشہ ہے، جس طرح افیون کا نشہ ہے، جس طرح بالکل یہ موبائل کا نشہ ہو گیا ہے. اور یہ وہی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جب ٹائم مینجمنٹ کی بات کریں، یہ ٹائم کلر ہے. اگر تو اس سے ٹائم آپ اچھا گزار رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں یا واقعی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں یا دنیا کا بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ اس پہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت لوگ ٹائم مینجمنٹ پر آج کل کورسز کرتے ہیں، آج کل بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، الٹا فیس دیکھ کر سیکھنے جاتے ہیں کہ ہمارا ٹائم کیسے مینج ہو. میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے گھنٹے لکھیں، 68 ایئرز تقریباً اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ ہے، 68 سال کے دن لکھ لیں، گھنٹے لکھ لیں، منٹ لکھ لیں اور اعلیٰ حضرت کے کاموں کو لکھ لیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 200-300 سال میں تو ہو سکتے ہیں، یہ 68 سال میں تو نہیں ہو سکتے. اچھا اس میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی خاص عطا ہے کہ اتنے یعنی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں اتنے علوم سیکھنا یہ بظاہر پاسبل نہیں ہے. ایسے عقل نہیں مانتی کہ ایک بندے نے، دیکھیں ماسٹرز کی جو ڈگری ہوتی ہے، کسی چیز میں اتھارٹی بننا ہوتا ہے. آپ نے دنیا میں کئی لوگوں سے آپ ملے ہوں گے جو ورلڈ کلاس جینیس ہوتے ہیں نا، وہ بھی 2-3 علوم میں ہی پی ایچ ڈی یا ماسٹر کر سکتے ہیں. اتھارٹی بندہ ایک آدھی فیلڈ میں ہی بنتا ہے. ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا. انجینئر ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو اور جناب اس کے بعد وہ بہت بڑا دوسرے بھی فیلڈ میں بہت ماہر ہے، کنسٹرکشن انجینئر بھی ہے تو کیمیکل انجینئر بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، وہ بھی. یہ بہت مشکل ہے ایک فیلڈ میں بندہ ماہر ہو جائے، 2 میں ہو جائے. سیدی اعلیٰ حضرت پر تو آج تک یہی بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی کہ اعلیٰ حضرت کتنی چیزوں میں ماہر تھے. اچھا ایک ہوتا ہے جواب دینا. عدنان بھائی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ صرف ایک جملے میں بھی جواب دے سکتے تھے. اعلیٰ حضرت نے پورے جو رسالے تحریر کیے وہ رسالوں کی گہرائی اتنی ہے کہ ان رسالوں پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ کوئی اٹھاتا ہے، اس پر تحقیق کرتا ہے تو وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جاتا ہے. تو اس شخصیت کے علم کا عالم کیا ہوگا. یعنی اعلیٰ حضرت اتنی گہرائی میں وہ علم عطا فرماتے تھے اور ان کے پاس موجود تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا ودن 68 ایئرز اتنے ساری نالج حاصل کرنا، پھر اتنا سارا علم ڈیلیور کرنا. میرے پاس ہے بہت کچھ، میں بتا نہیں سکا لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے ڈیلیور اتنا کیا ہے کہ ان کی کتابوں پہ شرح لکھی جا رہی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ان تمام چیزوں کے ساتھ کتابوں پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایک رسالے پر کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اچھا پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صرف اسی پہ بس نہیں کیا، ترجمہ قرآن کیا. ترجمہ قرآن بھی کیسا کیا کہ جس پر آج بھی علماء حیران ہیں. اچھا پھر اس کے بعد شاعری کے میدان میں بھی وہ کام کر گئے. آج تک ہم نغمات رضا اور شرح 100 سال بعد بھی سیکھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں نا. تو
انبلیویبل پرسنالٹی ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت نے ایسا لگتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری مومنٹ کو یوز بھی کیا. اور یہاں سیرت اعلیٰ حضرت سے ایک اور بات سیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ہم بس نہ کریں. جی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار بس میں اگر اس پوزیشن پر ہوں تو یہی رہ سکتا ہوں. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی سائنس کی, جو برین ہے نا, دماغ, یہ اس کے اندر مسلز یعنی اس کے جو سیلز ہیں وہ اتنے, یعنی مثال کے طور پہ 10 لاکھ اگر سیلز ہیں, مثال دے رہا ہوں, اس سے بہت زیادہ ہیں, تو انسان 60-70 سالہ زندگی میں اپنے دماغ کو 7 سے 8% ہی یوز کرتا ہے. 90% تو دماغ کو یوز ہی نہیں کرتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ان سیلز کی مثال ایسی ہے, اس میں جملہ لکھا تھا یوز اٹ اور لوز اٹ. مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ پہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا پلسٹر بن جائے, اب جب 2 مہینے بعد وہ پلسٹر کھلتا ہے نا, تو اب ہاتھ چلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یوز نہیں ہوا ہے. وہی ہاتھ جو پہلے چل رہا تھا 2 مہینے تک اگر مسل یوز نہیں ہوا تو اب اس کو یوز نہیں کریں گے تو یہ ویسے ہی رہ جائے گا ہاتھ. یوز کریں گے ورنہ لوز ہو جائے گا. برین کا بھی یہی معاملہ ہے. واہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. سبحان. ہم سب کے اندر خاصیتیں موجود ہیں. مسئلہ یہ کہ دماغ موبائل میں ہی لگا ہوا ہے, دماغ فلموں میں ہی لگا ہوا ہے, غلط کاموں میں لگا ہوا ہے. اس دماغ میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب میں نے وہ تحقیق پڑھی تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھاؤں کہ جن لوگوں نے دنیا میں ٹاپ کلاس کام کیے نا, انہوں نے وہ بقیہ ذہن کو بھی کچھ یوز کر لیا ہے جس کو ہم یوز ہی نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت نے ذہن کی وہ ساری پرتیں لگتا ہے کھول لی جس کے ذریعے فتاوی رضویہ بھی جاری ہوا, کنز الایمان بھی جاری ہوا, ادائے کے بخشش بھی برکتیں لٹا رہی ہے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا جو یہ دماغ کا پراپر یوز ہے. اور واقعی یہ تو آپ نے درس نظامی میں پڑھا ہوگا, آپ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, کہ انسان جب مشکل مسئلے پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کی ذہن کی وسعت جو ہے نا وہ اور کھل جاتی ہے. یعنی کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی مشکل باتیں پڑھے گا, لیکن جب منطق ہم بھی پڑھنے بیٹھے تو میں تو پہلے یہ سوچتا رہا یہ استاد صاحب پڑھا کیسے رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا, جب جا کے سمجھانے والے بن گئے تو پھر کچھ عرصے بعد تھوڑا سمجھ آنے لگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے دماغ میں وسعت ضرور ہے. ہم پہلے ہی ہار مان جاتے ہیں, ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں اب میں کچھ سیکھ نہیں سکتا. تو جس بھی ایج فیکٹر میں آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ اب بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ اب بھی علم دین سیکھ سکتے ہیں, آپ اب بھی مدنی بن سکتے ہیں, آپ اب بھی درس نظامی کر سکتے ہیں. آن لائن درس نظامی 73 سالہ ہمارے نور بھائی نے UK میں کر کے دکھائی دیا نا. بندہ ہمت نہ ہارے اور اعلیٰ حضرت کی اس ٹائم مینجمنٹ سے فائدہ اٹھائے, جتنا وقت ہے اس کو استعمال کرے, آگے بڑھنے کی راہیں موجود ہیں. ماشاءاللہ. ایسا موبائل والا وہ کچھ اس پر بھی وہ ہو جائے کہ جس کو موبائل گیمز کی عادت پڑ گئی ہے وہ بیچارہ کیا کرے, تو کوئی آلٹرنیٹ دیں یا کوئی حل. دیکھیں بات وہی ہے کہ اصل میں نا انسان ویسے جب سگنلز کبھی بند ہو جائے نا تو بندے کو یہ لگتا ہے جیسے میں فارغ ہوں. یہ بھی ایک معاملہ ہے. وہ ایک جملہ سے آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی کہ وہ ایک دن کے لیے جب موبائل بند ہوا تھا کراچی میں, کبھی اب تو نہیں ہوتا, ایک بار بند ہوا تھا, تو ایک بڑا اچھا پوسٹ میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص نے پوسٹ کی تھی کہ آج میری گھر والوں سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو اسی دن گھر والوں سے ملاقات ہوئی تھی, ورنہ تو سارے ہی موبائل میں تھے. تو یہ موبائل نے تو ہمیں اپنوں سے بھی دور کر دیا. تو یہ گیمز کی عادت, یہ ایڈکشن ہے آپ کی نگاہوں کے لیے. پھر اس میں بعض اوقات تو میوزک وہ گناہ ہوتا ہے, وقت کا ضیاع ہے. تو ان چیزوں کی بجائے اگر بندہ آخرت پر توجہ رکھے, کتنی بار میں سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت لگا سکتا ہوں, کتنی بار درود پڑھ کے, اچھا اب کرنا ہی موبائل میں ہے, کچھ کرنا ہی ہے, تو اب اتنی ساری اپلیکیشنیں تو دعوت اسلامی نے دی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ سیکھ لے, اسی میں کچھ پڑھ لے, مدنی چینل دیکھ لے. اب فیس بک پہ بھی ہمارا مدنی چینل آ جاتا ہے, کلپس آپ کو دیکھنے تو مذہبی کلپس دعوت اسلامی کے اپلیکیشن موجود ہیں. تو بات وہی ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اور زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, جو ملی ہے اس میں کچھ کر جائیں. قرآن پڑھے بغیر گیموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا زندگی میں, تفسیر قرآن یہ ابھی تک نہیں پڑھی, اللہ نے فرمایا کیا مجھے نہیں پتا, تو یہ نہ کریں, علم دین حاصل کریں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. اور یہاں ایک اور بات بھی مدنی چینل کے ناظرین عرض کرتا چلوں کہ بچوں کو موبائل کا عادی مت بنائیں. آپ کے بچے موبائل کے اگر عادی بن جائیں گے تو رکن شورا نے ایک جیسے بطور استشہاد ایک بات جو ہے وہ پیش کی ہے, یعنی مثال کے طور پر ایک بات جو ہے تھوڑی دیر پہلے ہی بیان کی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ بچوں کا مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, بیہیویئر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, اسپیچ ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے. بچہ جو سنے گا وہی بولے گا, یہ ایک کلیئر کٹ سی بات ہے. بچہ جو سنے گا وہی بولے گا. تو آپ کا بچہ اگر چیں ٹیں پیں اس طرح کی جو ہے وہ سن رہا ہے تو پھر وہ کتنی لینگویجز عجیب سی سیکھ جاتا ہے, کتنی بری باتیں سیکھ جاتا ہے, اور وہ ماں باپ کے سامنے بات بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا, بچہ جو سنے گا وہ بولے گا, اس کو آسان سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بہرے ہوتے ہیں نا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. صحیح, یہ آپ کو صحیح بات, یہ جو تحقیق ہے کہ جو بہرا ہوگا نا ضروری نہیں اس کی زبان نہیں ہے, وہ بول سکتا ہے.
چونکہ وہ سن نہیں پا رہا تو وہ بول بھی نہیں پا رہا ہے. یہ جتنی چیزیں ہم بول رہے ہیں یہ ہم نے کہیں سنی ہیں, ہم نے سنی ہے تو میں اردو بولنا آئی اور ہم نے اس سے سیکھا. آپ یہ میں نے جب خصوصی اسلامی بھائیوں کے قریب گیا تو پتا چلا بندہ گونگا نارملی بہت کم ہوتے ہیں, وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتے. تو جو سنے گا وہ بولے گا, اچھا سنے تاکہ اچھا بولیں. اور اچھے بولنے پر بات ہوئی ہے تو نعت خواں کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی 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 یہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. فکر نہ کریں آپ, میں انشاءاللہ جب سلسلے کے بعد عرض کروں گا تو آپ فرمائیں گے کہ بالکل آپ ساتھ ہیں. ایسا ٹھیک ہے. یہاں ایک اور بات موضوع سے ریلیٹڈ آخری بات مطلب یہ کرتا ہوں, رکن شورا کی بات کو اگر دوسرے طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ یوں ہے کہ بندہ منطق کی ابھی تھوڑی دیر بات کی تھی, تو انسان جو ہے نا یہ ایسا بندہ جس کے کان نہیں ہوتے, جو سن نہیں پاتا, جس کی سماعت نہیں ہے, وہ ناطق بالقوہ ہے لیکن ناطق بالفعل نہیں ہے. بالقوہ ناطق بالقوہ کیا ہے, ناطق بالفعل کیا ہے, جو منطق پڑھے گا وہ انشاءاللہ یہ بات جان جائے گا. بہرحال اس کی آسان انٹرپریٹیشن وہی ہے جو عبدالحبیب بھائی فرما چکے ہیں. مشکل باتیں کرتے ہو, آسان کرو یار. ایسا سیکھیں گے تو آسان ہوگا نا جی, ابھی تو آپ نے فرمایا سیکھیں گے تو آسان ہوگا. جامع المدینہ میں آئیں تو انشاءاللہ یہ جتنی باتیں آپ کو میری کم از کم باتیں جو آپ کو مشکل محسوس ہوتی ہیں آپ کو محسوس ہوگا بڑا کے دیکھنے سے پہلے درجہ جامعۃ المدینہ کا جوائن کرنا پڑے گا. نہیں جی آئیں گے تو برکتیں پائیں گے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو برکتیں پائیں گے. آسان بھی کر ہی دیتے ہیں نا, آسان آپ نے آسان کر دیا. کے حوالے سے عرض کر دوں جی. ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی, چونکہ چھوٹی سی عمر تھی جی, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے فرمایا بھی فلاں چیزیں پڑھی ہیں میں نے. تو منطق میں کیا پڑھا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قاضی مبارک تک پڑھا ہے میں نے. تو انہوں نے کہا وہ عالم صاحب نے, اور یہ اس خاندان سے اس خانوادے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے متعلق مشہور یہ ہے کہ منطق ان کے گھر کی لونڈی ہے یوں کہہ لیں, ایسا مطلب ان کا تھا منطق میں مقام اور مرتبہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا شرح تہذیب بھی پڑھ لی ہے آپ نے. تو حالانکہ شرح تہذیب وہ کتاب ہے جو ابتدائی درجوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں جی, اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں قاضی مبارک تک پڑھ چکا ہوں, اور وہ پوچھ رہے ہیں شرح تہذیب پڑھی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آپ کے ہاں شرح تہذیب جو ہے وہ قاضی مبارک کے بعد پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. بہرحال اللہ پاک امام السنت کا فیضان نصیب فرمائے, اور یہ علم جو ہے یہ فیضان ہے, اور اللہ کریم ہمیں علم سے فیض یاب فرمائے. اور الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ہر انداز سے یہ علم جو ہے یہ آپ تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے. مدنی چینل ہے یہ بھی علم پہنچا رہا ہے, مدنی قافلے ہیں یہ آسان طریقے سے اوبلیگیٹری جو لازمی ہے فرض علوم ہے وہ سکھا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے اس میں سکھایا جا رہا ہے. جامعۃ المدینہ میں فرض علوم کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے علوم جو ہیں یہ سکھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ بھی للبنین بھی ہے, للبنات بھی ہے, پھر جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے, پھر جامعۃ المدینہ آن لائن کے تحت بہت سارے کورسز بھی ہیں. 25 سے زیادہ کورسز ہیں جامعۃ المدینہ آن لائن میں, جس میں بہار شریعت کورس بھی ہے, تو طہارت کورس بھی ہے, حج و عمرہ کورس بھی ہے, اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ زبردست علم دین سے متعلق باتیں ہیں. تو یہ آپ آن لائن یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈور سٹیپ پر یوں سمجھیں کہ دعوت اسلامی یہ علم دین کو ہمارے لے آئی ہے. تو ہم علم دین حاصل کرنے والے بنیں اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں, مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, بلکہ پہلے میں میسج شامل کرتا ہوں پھر کالز انشاءاللہ عز و جل. سیدی یہ میسج ہے مرکز الاولیاء لاہور سے. موضوع سے ہم نے اس موضوع پر کچھ دن پہلے بات کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت جھگڑا کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے. اور نارملی تو یہ وجہ بھی بنتی ہے کہ مجھ سے کوئی جھگڑا اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے جھگڑا کرتا ہوں. میں اچھا ہو جاؤں تو پھر سارے لوگ اچھے فیل ہونے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا ہر جگہ, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. ایک بار چیک کر لیں. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں لوگ مجھ سے ہی سیدھے منہ بات نہیں کرتے, باقی سب آپس میں بڑی محبت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو چیک کر لیں کہیں آپ کا ہی منہ تو کچھ پرابلم میں نہیں ہے. تو بعض اوقات ہمارا ہی رویہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سے لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو خود اچھے ہو جائیں, خود نرم ہو جائیں. جو رشتہ دار آپ سے جھگڑا کرتا ہے نا, آپ اس سے مسکرا کر ملنے والے بن جائیں, کوئی تحفہ دے دیں انہیں, دعا بھی کر کے جائیں, اور اچھے انداز سے برتاؤ کریں. تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. عزت ہمیشہ عزت دے کر ملتی ہے. آپ اگر عزت چاہتے ہیں نا تو آپ دوسروں کی عزت کرنا شروع کر دیں, آپ کو الٹیمیٹلی وہ عزت ملے گی. آپ خود ہی دوسروں کو ذلیل کریں اور کہیں لوگ پتہ نہیں کیوں عزت نہیں دیتے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کر لینا چاہیے.
جی ٹھیک ہے جی. یہاں ایک اور بھی میسج ہے، اور میسج یہ ہے کہ حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ اگر ایک اسلامی بہن کی شادی اپنے سے اچھے گھر میں ہو جائے، باپ